السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اے علی، تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر اس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو؟ ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اے لوگو، ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ غدیر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے حاجی جدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے شمال کا راستہ مدینہ کی طرف، جنوب کا راستہ یمن کی طرف، مشرقی راستہ عراق کی طرف اور مغربی راستہ مصر کی طرف جاتا ہے۔ آج غدیر نامی یہ جگہ گمنام ہو چکی ہے، لیکن ماضی میں ایک دن یہی سرزمین تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی گواہ تھی۔ یہ واقعہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کا تھا، جب آخری نبی امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اپنے داماد اور چچا زاد حضرت علی ابن طالب کو ولایت کے درجے پر فائز کیا تھا۔ غدیر خم کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال 24 ذی القعدہ کو ہزاروں کا قافلہ لے کر حج کے لیے مدینہ سے مکہ شریف روانہ ہوئے۔ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس میں 90,000 سے زیادہ صحابہ کرام شامل تھے۔ مناسک حج مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو الوداع کہا اور حرم شریف سے رخصت ہوئے۔ واپسی میں 18 ذی الحجہ کو یہ عظیم قافلہ جوفہ پہنچا۔ جوفہ مکہ سے 13 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کے قریب 2 میل کی مسافت پر ایک تالاب ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس قافلہ غدیر کے قریب پہنچا تو جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کو اس مقام پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کا اعلان فرمانا ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کارواں کو رکنے کا حکم دیا اور آگے نکل جانے والوں کو واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم پر پہنچنے کا حکم دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور ایک ممبر بنانے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ شروع کیا۔ حمد و ثنا اللہ کی ذات سے مخصوص ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم برائی اور اپنے برے کاموں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی ہادی و رہنما نہیں ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ میں دعوت حق کو لبیک کہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تم بھی جواب دہ ہو اور میں بھی جواب دہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے تم سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے؟ یہ سن کر پورے مجمع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کوششیں کیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اس پوری دنیا کا معبود ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور جنت و جہنم
اور آخرت کی جاویدانی زندگی میں کوئی شک نہیں۔ سب نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ان یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سوال کیا کہ ان 2 اہم چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرہ اللہ کی قدرت میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور دوسری اہل بیت ہیں۔ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اے لوگوں، قرآن پر سبقت نہ کرنا اور اس کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور کہا، اے لوگو، یہ علی ہیں، تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نظر میں عزیز تر ہیں۔ یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا کا دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت ہیں۔ علی سے بیزار نہ ہو جانا، ان کی ولایت کا انکار نہ کرنا کہ وہ حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، مومنین پر خود ان سے زیادہ سزاوار کون ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، اے لوگو، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اے اللہ، اس شخص کو اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے۔ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑیں۔ غدیر کے اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ صاف پیغام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے کے رہبر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت ہوں گے۔ حضرت علی اور آپ کی اولاد ہم پر حاکمیت اور ولایت رکھتے ہیں، جن سے ہمیں فیض یاب ہونا ہے۔ خطبہ غدیر اس بات کا اعلان تھا کہ امام علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور مومن ہونے کی شرط ہے۔